students fail in CSS? What is CSS? What are the techniques and strategies which can help you to go through this important examination? سب سے پہلے ناظرین بات تو میں یہ کروں گا، آپ کا کیا ڈٹرمینیشن لیول ہے، آپ کے اندر کس حد تک یہ خواہش موجود ہے کہ آپ CSS کرنا چاہتے ہیں۔ دراصل آپ کی خواہش کی مقدار ہی اس بات کا تعین کرے گی کہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں کہ نہیں۔ اب دیکھیں یہ کتنی آسان بات ہے اور کتنا آسان کام ہے کہ اتنے اہم اور اتنے زندگی میں آپ کی قسمت بدلنے والے اگزام کا تعلق آپ کی خواہش کی مقدار اور اس کی اسٹرینتھ پر منحصر ہے۔ کہتے ہیں کہ بیسیکلی یور ڈٹرمینیشن ڈٹرمنز دا لیول آف یور سکسیس۔ تو پھر اپنے اس ڈٹرمینیشن لیول کو ناپ لیں اور پھر اپنی مستقبل کے بارے میں پیشین گوئی کرنے کے قابل ہوں۔ اور میں آپ کو یہ بڑے اعتماد سے، یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو یہ سیشن سن لے گا اور جو امپورٹنٹ چیزیں ان کو نوٹ کر لے گا تو وہ یقیناً اس امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ CSS ایک کلچر ہے، ایک خاص مزاج رکھتی ہے۔ جب تک آپ اس مزاج میں خود کو نہیں ڈھالیں گے تو یہ آپ امتحان پاس نہیں کر پائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ذہین، بڑے انٹیلیجنٹ لوگ بڑے مارکس لیتے ہیں لیکن ایک سبجیکٹ میں فیل ہونے سے سارا CSS فیل کر لیتے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ کو میں جانتا ہوں، میرے پاس آتے تھے تو وہ بہت اچھے مارکس لیے، اگر اس کے سارا ایگریگیٹ جمع کریں تو وہ پاکستان کے ٹاپ 10 میں آ سکتے تھے، لیکن ایک پیپر میں 36 مارکس لینے سے، کمپلسری پیپر میں، تو وہ ہی واز آؤٹ آف CSS۔ تو گویا کہ سب سے بڑی چیز ایک بیلنس کا نام ہے، توازن کا نام ہے، جو ہم نے اپنے مزاج میں پیدا کرنی ہے۔ ہم نے اپنی کمزوریوں اور سٹرینگتھ کا انالیسس کرنا ہے، اور جن ایریاز میں ہم ویک ہیں ان پر ہم نے زیادہ فوکس کرنا ہے، زیادہ توجہ کرنی ہے تاکہ اس میں ہم ناکام نہ ہو سکیں، اور جو ہماری اسٹرینگتھس ہیں، جو ہمارے اسٹرانگ پوائنٹس ہیں، ان کو ہم نے اتنا آگے لے کے جانا ہے کہ یہ کمپیٹیٹیو ایج بن جائیں ہمارا دوسروں پر، اور ہمارا ایگریگیٹ بنانے میں یہ معاون ثابت ہو۔ اس کو ہم انگلش میں SWOT انالیسس بھی کہتے ہیں، اسٹرینگتھ، ویکنیسز، اپارچونیٹیز اینڈ تھریٹس۔ یہ ہماری ڈیلی لائف میں بھی یہ انالیسس ہم کرتے رہتے ہیں کہ ہم اپنی کمزوریوں پر اور خامیوں پر کیسے قابو پائیں، اور ہماری جو صلاحیتیں ہیں اور جو سٹرونگ پوائنٹس ہیں ان سے ہم نے بہتر کیسے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ بات کا آغاز ہم کرتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں سبجیکٹ سلیکشن سے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہم سبجیکٹ جو ہے وہ دوسروں کے کہنے پر یا دوسروں کی رائے کو بہت اہمیت دیتے ہوئے سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس چیز سے مجھے ویسے اتفاق نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلان سبجیکٹس بڑے سکورنگ ہے، یقیناً سکورنگ ہوتے ہیں، اور کچھ کم سکورنگ ہوتے ہیں، اس بات میں تھوڑا سا وزن تو ہے، لیکن اس کو مکمل طور پر دوسروں سے پوچھ کر سبجیکٹ سلیکٹ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک مناسب اسٹریٹجی نہیں ہے۔ سب سے اچھی اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے مزاج کے مطابق، آپ کے رجحان اور ایپٹیٹیوڈ کے مطابق کون سا سبجیکٹ ہے، آپ کی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے کون سا سبجیکٹ آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ دیکھیں آپ نے ساری زندگی ایک خاص سبجیکٹ پڑھا ہے، خاص ڈسپلن میں آپ نے اسٹڈی کی ہے، تو اس کی ووکیبلری، ریلیونٹ انفارمیشن، اس کی بیک گراؤنڈ، اس کی گہرائیاں آپ کے ذہن میں زیادہ بہتر طور پر موجود ہوتی ہیں۔ لہذا اس سے ملتا جلتا یا وہی سبجیکٹ آپ آپٹ کرتے ہیں آپشنل میں، تو صاف ظاہر ہے کہ آپ کے پاس اس کی اتنی ووکیبلری ہوگی یا ٹرمینالوجی ہوگی، یا اس ٹرمینالوجی کو یوز کرتے ہوئے آپ کمفرٹ فیل کریں گے، آپ میں فلوئنسی ہوگی، آپ میں سپیڈ ہوگی، آپ لوگ دوسروں کی نسبت زیادہ لکھ پائیں گے، اور ایگزامینر بڑی آسانی سے سمجھ لیتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کا اس پر کمانڈ ہے، یا یہ آل ٹوگیدر اس کے لیے ایک ناول سبجیکٹ ہے، ایک نیا سبجیکٹ ہے، اس سے بات نہیں بن رہی، اس کے پاس ریلیونٹ ووکیبلری نہیں ہے، ٹرمینالوجی نہیں ہے، وہ الفاظ نہیں ہے جو برجستہ اور مناسب وقت پر مناسب الفاظ استعمال کرنے ہوتے ہیں۔ یہ ویکنیسز اس کو فوراً پتہ چل جاتی ہیں۔ ممکن ہے اس سبجیکٹ میں دوسروں کو جو آئے ہیں مارکس،
اس کی اپنی بیک گراؤنڈ ہے، اس کی اپنی اسٹڈی ہے، اس کا نالج ہے، اس کا ایکسپوجر ہے. تو آپ کا جب ایکسپوجر نہیں ہے تو پھر آپ کو تو وہ چیز، وہ رزلٹ نہیں ملے گا جو لوگوں کو مل رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو سوال پوچھا جائے اس کو بہت اچھی طرح آپ اسٹڈی کریں. آپ دیکھیں کہ پوچھا کیا گیا ہے، آپ کا جواب اگر ریلیونٹ نہ ہوا تو پھر صاف ظاہر ہے کہ آپ سارے آنسر پر کراس لگ جائے گا. تو لہذا ایک بار نہیں، 2 بار، 3 بار، 4 بار کوشچن کو اسٹڈی کریں، دیکھیں کہ اس میں پوچھا کیا گیا ہے. تو لہذا اس کو کہتے ہیں کہ جو ریلیونس ہے وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دوسری بات کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی زیادہ لکھو. زیادہ لکھنے سے دیکھیں مارکس کا تعلق ریلیونس سے ہوتا ہے، مارکس کا تعلق مناسب ڈیٹا ڈالنے سے ہوتا ہے، مارکس کا تعلق اس میں افیکٹونیس کریٹ کرنے سے ہوتا ہے. افیکٹونیس کریٹ ہوتی ہے جب اس کو آپ لاجیکلی ریشنلی اینالائز کریں. اچھا، اس میں ریفرنسز ڈالیں، اس میں انٹرنیشنل آتھرز، انٹرنیشنل جو کتابیں ہیں، امپورٹنٹ لوگ ہیں جنہوں نے اس سبجیکٹ پر باتیں کی ہیں، ان کے ریفرنس ڈالیں. تو گیا آپ اپنی بات کو فورٹیفائی کریں، اسٹرینگتھن کریں، مزید لاجیکل اور ریشنلائز بنائیں، اس میں جان پیدا کریں حوالے ڈال کر. تو یہ چیزیں، بے شک آپ کا نقطہ نظر کچھ بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا نقطہ نظر ایگزامینر کے نقطہ نظر سے اتفاق کر رہا ہو. بات یہ ہے کہ جو بھی آپ بات کر رہے ہیں وہ بات مناسب دلائل کے ساتھ ہو رہی ہو. اس لیے دنیا میں مختلف نقطہ نظر جو ہے وہ اپریشیٹ ہوتے ہیں کہ جی اس نے بات بڑی دلیل سے کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اٹیمپٹ کر رہے ہوتے ہیں کوشچن، تو پھر آپ بار بار دیکھیں، کوشچن کی طرف جائیں کہ کہیں آپ ڈائگریشن میں تو نہیں چلے گئے، کہیں آپ اصل موضوع سے تو نہیں ہٹ گئے. کیونکہ عین امکان ہوتا ہے کہ بندہ لکھتے وقت اصل موضوع سے اس کی روانی میں یا جیسے جیسے خیالات آ رہے ہیں تو تھوڑا سا اس سے پرے ہٹ جاتا ہے، دور چلا جاتا ہے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ سوال کو دیکھتے رہتے ہیں، پرٹیکولر ایسے میں خاص طور پر. اور پھر یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ لمبا لکھنا کوئی زیادہ ضروری نہیں ہے. بات یہ کہ پریسیجن ہو، ایکوریسی ہو. اور یہ چیز ایگزامینر بھی چاہتا ہے کہ اسے بھی irrelevant ڈیٹیل میں نہ الجھایا جائے، اس کو بھی irrelevant چیزیں نہ پیش اس کے سامنے کی جائے. وہ جو چاہتا ہے اور اختصار کے ساتھ اس کے سامنے پیش کی جائے. کیونکہ یہ پریسیجن ہے، یہ بھی ایک آرٹ ہے اور بہترین اسٹریٹجی ہے کہ کم لکھا جائے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب آپ جواب لکھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ڈسکرپٹیو ہونے کی بجائے بلٹس دے کر پوائنٹ لکھتے جائیں، زیادہ سے زیادہ. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر نہ بھی لکھیں، آپ جسٹ ایک بلٹ لگائیں، آگے بات کر دیں مختصر. جو کنیکٹنگ ورڈ ہیں یا تھوڑے سے ایلیبوریٹو چیزیں ہیں ان کو اوائڈ کریں. جو جاندار چیز ہے، جو اصل مٹیریل ہے، جو اصل چیز پوچھی جا رہی ہے، اس نے وہ دیکھ لی تو آپ کا کام ہو گیا. اس سے یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ انفارمیشن تھوڑے وقت میں دے سکتے ہیں. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال اپنی دے دیتا ہوں. میں نے جب ایسے اٹیمپٹ کیا تو would you believe, many people don't believe it. جب میں بتاتا ہوں کہ میں نے 3 گھنٹے میں I wrote just 6 pages of the answer sheet. 6 pages. اور زور میں نے کس چیز پر رکھا؟ ایک تو انگلش کی ایکوریسی رہے، ایک میں ٹو دی پوائنٹ ریلیونٹ رہوں، اور میں ایک لاجیکل اور ریشنلائز ہوں اور دلائل دوں جو کہ اس کو موضوع کو ہٹ کر رہے ہوں. تو بے شک میرے پاس 3 گھنٹے ہیں تو میں تھوڑا لکھوں لیکن کام کی بات لکھوں. وڈ یو بلیو، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر مہربانی کی، مائی سکور واز 70% ان دا ایسے. اس نے مجھے اتنا حوصلہ دیا کہ میں نے ایک کتاب لکھ ڈالی، سلیکشن آف کمپیٹیٹیو ایسیز فار CSS. تو بات یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کا سبجیکٹ ہے، جو مزاج ہے، اب ایسے کی چلو بات چل پڑی ہے تو ایسے بھی سلیکٹ، جب آپ دیکھیں نا ورائٹی آف ایسے آپ کے سامنے آتے ہیں. مثال کے طور پر 8 یا 10 ٹاپک آپ کے سامنے، اس لیے ورائٹی رکھی ہوئی ہے کہ اسٹوڈنٹس ویریڈ بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں. تو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ ایسے سلیکٹ کرتے وقت اپنی بیک گراؤنڈ سے لیں. آپ نے ساری زندگی جن چیزوں کو پڑھا ہے، جو آپ کا رجحان ہے، جس میں آپ کا شوق ہے، کچھ آپ کے ہابی سے متعلق ہے، کیونکہ اس میں ٹرمینالوجی، انفارمیشن، ڈیٹا آپ کے پاس بہت زیادہ ہوگا اور آپ میں فلوئنسی ہوگی، وہی بات کی سپیڈ ہوگی، آپ زیادہ اچھا لکھ پائیں گے اور اعتماد سے لکھ پائیں گے. یہ اعتماد جھلکتا ہے، آپ کے آنسر سے جھلکتا ہے.
تو لہذا اپنے کوشش کریں کہ اپنے فیلڈ سے لیں. اگر آپ کے پاس 2-3 ایسے سپوز ہیں، آپ 8 میں سے 2 ایسے آپ سمجھتے ہیں یا 3 ہیں کہ 2 اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، تو وہاں آپ وہ کریں جو آپ محسوس کریں کہ ادرز آر ناٹ اٹیمپٹنگ دیٹ. کیونکہ جو بہت کامن ایسے ہے، زیادہ اسٹوڈنٹ اسی کو اٹیمپٹ کریں گے. تو آپ دیکھیں کہ جب آپ ایکولی گڈ ہیں 2 اور 3 میں، تو پھر آپ دیکھیں کہ کمپیریٹیولی کون سا ایسے ہے جس کو عام اسٹوڈنٹ ٹچ نہیں کرے گا، تو آپ اس کو کریں. وہ ایگزامینر کو اچھا لگے گا، اس کے لیے انٹرسٹ جنریٹ کرے گا. پھر یہ ہے کہ جب آپ تیاری کر لیں، آپ نے کچھ بنا لیا ہے، تیاری کر لی ہے اور کچھ آنسر، تو بہتر ہے کہ کچھ آنسر آپ کسی اچھے ٹیچر کو چیک کروا لیں، تو ایویلویٹ کروا لیں خود کو، اور یہ ایویلویشن آپ کو بہت آپ کے لیے مفید ہوگی. اور گائیڈنس لیتے وقت تو کم از کم ایسے ٹیچر سے گائیڈنس ضرور لیں جس نے CSS کیا ہو. تو پھر یہ ہے کہ اس پوائنٹ پر جتنے مختلف نقطۂ نظر موجود ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ بتائیں کہ جی اس پر یہ بھی کہا گیا ہے، اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے، اس کو یوں بھی سمجھا گیا ہے، کچھ لوگ اس سے ایگری کرتے ہیں، کچھ یوں ڈس ایگری کرتے ہیں. یہ سارا بتانے کے بعد کہیں لیکن میرا نقطہ نظر یہ ہے اور یہ کیوں ہے، یہ اس وجہ سے ہے. تو دیٹ از دا بیسٹ وے ٹو اینالائز تھنگس. پھر یہ ہے کہ جب آپ ریفرنسز دیں تو اس میں بہتر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل بکس اور انٹرنیشنل آتھرز کے آپ ریفرنس دیں. یہ آپ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ میں پاکستانی آتھرز کے خلاف ہوں، لیکن میرا تجربہ کہتا ہے کہ جو ریسرچ انٹرنیشنل لیول پر ہوئی ہے، جو جتنے اچھے رائٹرز دنیا میں موجود ہیں باہر کی دنیا میں، تو ہمیں کوئی اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے اور کھلے دل سے ان کو ایکسپٹ کرنا چاہیے اور ان کو ریفر کرنا چاہیے. اور جہاں ڈیٹا آپ مینشن کرنے کی ضرورت ہے، اب ڈیٹا جو ہے، ڈیٹے کا تعلق اتھینٹسٹی سے ہوتا ہے، تو لہذا آسان طریقہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے ڈیٹا دینا ہے کوئی، تو آپ یہ ورلڈ بینک، IMF ہے، اسی طرح یونیسیف ہے، یونیسکو ہے، اس کے آپ ریفرنس دیں. انہوں نے انالیسز کیے ہوئے ہیں، انہوں نے ریسرچ کی ہوئی ہے، ہر سال یہ چھاپتے ہیں، ہر ملک کے بارے میں چھاپتے ہیں، تو اس کا یہ اتھینٹک اچھا ریفرنس ہوگا. اور پھر ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کو تو پرٹیکولر اسٹڈی کریں. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے، پچھلے سالوں میں کہاں تھا، اب کہاں ہے. گویا کہ گراف ہمارا ترقی کے لحاظ سے کدھر کو جا رہا ہے. انڈیا ویزا بھی ہمارا ہمسایہ ہے، اس کے ساتھ ہم کمپیریزن میں رہتے ہیں، تو ویر انڈیا سٹینڈ، یا ساؤتھ ایشیا میں ویر پاکستان سٹینڈ، نیپال، بھوٹان کی کیا پوزیشن ہے، سری لنکا. اسی طرح لٹریسی ریٹ کے حوالے سے آپ کی یہ فنگر ٹپس پر چیزیں ہوں کہ جی ایجوکیشن لیول، لٹریسی لیول ان ملکوں میں کیا ہے اور پاکستان کا کیا ہے، تو یہ چیزیں وہاں آپ ضرور پیش کریں. میں بلیو کرتا ہوں کہ بریوٹی، جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ بریوٹی دا سول آف وٹ، آپ کی ذہانت کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ ایک بات کو مختصر الفاظ میں ایک اچھے طریقے سے کیسے بیان کر سکتے ہیں. تو انفو گرافکس اور میپس پر تھوڑا آپ عبور حاصل کریں. انفو گرافکس یہ ہے کہ آپ، جیسے میں نے کہا، ڈیٹا ایک شکل ہے، دوسرا جو میپ ہے، جو ڈرائنگ ہے کسی چیز کی. آپ اگر جیسے مثال کے طور پر ساؤتھ ایشیا پر کوشچن ہے، تو آپ ساؤتھ ایشیا کا میپ آپ کو آنا چاہیے. اس کے سارے 8 ملک آپ کو اس کو ڈرا کرنا، کوئی آپ کو یہ پریکٹس آپ کریں تو آسانی سے آپ کر سکتے ہیں. لائک وائز اگر آپ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کو ٹچ کر رہے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ الائنس ہے اس وقت، کیونکہ پاکستان بھی اس کا ممبر بن گیا ہے، تو اس کے بھی آپ جو 8 ممبر ہیں، تو آپ کو اس کو ڈرا کرنا آپ کے لیے آسان ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں آپ کو ایکسٹرا 5 مارکس دے دیتے ہیں. یہ میں آپ عرض کروں کہ یہ ایکسٹرا 5 ہیں جو آپ کو CSS کرواتے ہیں، کیونکہ CSS ایک کمپیٹیٹو ایگزام ہے. اب 12,000 سٹوڈنٹ میں سے 250 نے کوالیفائی کرنا ہے، تو آپ اندازہ کریں یہ کتنا ٹف بن جاتا ہے. لیکن یہ اتنا ٹف بھی نہیں ہے. اس اینگل سے میں کہتا ہوں کہ جتنے اس کے ریوارڈز اور ڈیویڈنڈز آپ کو ملنے ہیں فیوچر میں، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. اگر آپ 28 سال کی ایج میں 17 گریڈ میں انٹر ہو جاتے ہیں، تو یو آر ریٹائرنگ ان دا 22nd گریڈ، سیکٹری ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان. اور انویسٹمنٹ کیا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا، انویسٹمنٹ چند کتابیں ہیں، جو کہ اچھی کتابوں کی سٹڈی ہے اور اچھے لوگوں سے تھوڑا سا انٹریکٹ کرنا ہے. یہ بے شمار دنیا محنت کرتی ہے کاروبار میں، آپ سے بھی زیادہ کرتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اتنے
اس کے مفادات شاید وہ حاصل نہیں کر پاتے جتنا یہ چند کتابیں پڑھ کر سادہ انگلش میں اپنے خیالات کو بیان کر دینے کا نام ہی CSS ہے. تو یہ کوئی ڈیفیکلٹ انگلش لینگویج کی بھی ضرورت نہیں ہے. سادہ انگلش لینگویج انڈرسٹینڈیبل، جو آپ بات کر رہے ہیں آپ کو بات کرنی آتی ہو، آپ کو سمجھانا آتا ہو. یہ نہیں ہے کہ بہت لٹریری ہائی آلٹیچیوڈ الفاظ کہیں ڈھونڈیں جو سمجھ نہ آئے، ایون ایگزامینر کو بھی سمجھ نہ آئے. انگلش تو لینگویج ایسی ہے، یہ تو اینڈ ہی نہیں اس کا. یہ تو ابھی تک آپ شیکسپیئر کو پڑھ کے دیکھیں تو اس کی لینگویج ہم نہیں سمجھ سکتے، ممکن انگلش رائٹر نے سمجھ سکے، اس کے بھی وہاں سلیز کر کے تو پھر پڑھایا جاتا ہے. تو چیزیں یہ ہیں کہ اچھی زبان کا جو تعلق ہے وہ یہ ہے، it should be simple, there will be simple sentences but understandable. It should be logical, it should be relevant, it should be to the point and it should be effective. پھر ہم اگلی بات کرتے ہیں کہ اسٹڈی کس وقت کریں، دن کے کس حصے میں زیادہ بہتر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ خود سیلف انالیسس کریں کہ کس وقت آپ فوکس ہو کر کسی چیز کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جی بیفور گوئنگ ٹو بیڈ. کچھ لوگوں کے لیے بہترین ٹائم جو کنسنٹریشن کا ہے یا جہاں ان کی کریٹو فیکلٹیز زیادہ بیدار ہوتی ہیں، چیزیں جلدی ابزارو کرتی ہیں، اسیمیلیٹ کرتی ہیں، چیزوں کو یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے، سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، ان کو ارلی ان دا مارننگ ہوتا ہے. کچھ کیا کرتے ہیں جب دنیا سو جاتی ہے تو اس وقت پڑھتے ہیں. تو دیٹ از آلسو گڈ اسٹریٹجی. وہ ایک اسٹوڈنٹ سے میں نے پوچھا بھئی آپ رات کو کیوں اسٹڈی کرتے ہیں، دن کو سوتے ہیں؟ کہتے جی دن کو نا ڈسٹورشنز بڑی ہوتی ہیں، کوئی وزٹرز آ رہے ہیں، ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں، تو آپ ایک فوکس ہو کر اور ریلیکس ہو کر نہیں دیکھ سکتے، پڑھ سکتے. میں کہا یہ اچھی اسٹریٹجی. تو آپ نے خود انالیسس کرنا ہے کہ whether it is good for me early in the morning or it's good for me before going to bed. پھر یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی نیوز پیپر آپ پڑھیں اور انگلش نیوز پیپر، اور پرٹیکولرلی کیونکہ آپ کمپیٹیٹیو ایگزام کے کینڈیڈیٹ ہیں تو جو ایڈیٹوریل پیج ہے اس میں ایڈیٹوریل اٹ سیلف کے علاوہ جو 2 آرٹیکل ہوتے ہیں بڑے عام، تو وہ انالیسز ہوتے ہیں اور کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ انالیسز ہوتے ہیں. تو آپ ڈان لے لیں یا کوئی اور انگلش کا نیوز پیپر دیکھ لیں. تو اس میں یہ ہے کہ کیونکہ اس میں سوشل، اکنامک دونوں اور پولیٹیکل تینوں قسم کے ایشوز ہوتے ہیں اور یہ آپ کو اسٹڈی کرنے چاہیے. آپ کی انگلش بھی بنے گی. پھر یہ ہے کہ اسٹڈی کا تعلق یہ نہیں ہے کہ آپ نے پڑھ لیا اور پھر چھوڑ دیں. بہتر اسٹڈی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے آرٹیکل پڑھا، اس کے بعد آپ نے ایک طرف کریں اور آپ ویژولائز کریں، ریکال کریں کہ آپ کی میموری میں گیا کیا ہے. آپ نے ریپیٹ کرنا ہے. اگر آپ اس کو ریپیٹ نہ کر پائے، بیان نہ کر پائے، تو آپ کی میموری میں انسکرائب نہیں ہوگا. وہ بہت جلدی آپ بھول جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ زندگی میں ہم نے بہت کچھ پڑھا ہے، بہت کچھ سنا ہے، لیکن ہمارا مائنڈ وہ سارا ریکال نہیں کر سکتا اور نہ بیان کر سکتا ہے، چونکہ یہ ٹیسٹ سارے میموری کے ٹیسٹ ہیں. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کی بات سنیں یا کوئی آرٹیکل پڑھیں تو پھر اس کو اسی وقت آپ ریکال کریں، آنکھیں بند کر کے اس کو دیکھیں کہ دوبارہ مائنڈ آپ کو دہرا رہا ہے. اگر مائنڈ نے دوبارہ دہرا دیا تو یقین کریں کہ وہ کافی عرصہ آپ کے ذہن میں فریش رہے گا. پھر آ جاتا ہے جی کہ چینل. تو جہاں تک اسٹڈی کا تعلق ہے تو میں نے پڑھنے کے علاوہ جو ویژولز ہیں، جو ڈاکومنٹریز ہیں، جو موویز ہیں یا نیوز ہیں چینل میڈیا پر، وہ ایک انٹرسٹنگ وے ہے. اس میں آپ کا دل بھی لگتا ہے، آپ ہلکے پھلکے رہتے ہیں، لیکن آپ یو آر گیٹنگ نالج اینڈ انفارمیشن. تو میں ذاتی طور پر الجزیرہ چینل بہت پسند کرتا ہوں. تو اس میں دنیا کی نیوز بھی ہیں اور بیلنسڈ ایک چینل ہے. تو اس میں ڈاکومنٹریز آتی ہیں اور بڑی بڑی انٹرسٹنگ ہے. تو اگر آپ افورڈ کر سکیں آپ کے پاس تو آپ الجزیرہ چینل دیکھیں. اس میں جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے نالج انفارمیشن اکٹھا کرنا ہے اور اس کو بیان کرنے کا طریقہ ڈھونڈنا ہے. تو یہ 2 چیزیں ہیں، یہی انویسٹمنٹ کریں. 1 سال آپ لگائیں اس بات کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ 1 سال کافی ہے. یہ 1 سال کی محنت سے اتنا بڑا ریوارڈ اگر کوئی بندہ اسٹڈی کا شوق رکھتا ہے اور علم سے اس کی دوستی اور محبت ہے تو بہترین طریقہ کار یہی ہے کہ وہ نالج اکٹھا کرے، CSS کرے. اور میں آخری بات یہ بھی بتاؤں کہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، آپ اگر کامیاب نہ بھی ہوتے تو میں آپ کو بتاؤں آپ کے پاس اتنا نالج اور اتنی انفارمیشن اکٹھی ہو جائے گی کہ آپ دنیا کے جس بھی فیلڈ میں جائیں گے you will be distinguished
and different from the rest of the lot. کیونکہ CSS بندے کو بہت پڑھا دیتا ہے، یہ بات کرنی سکھا دیتا ہے، یہ علم میں اضافہ کرتا ہے، حکمت اور دانائی سے لبریز چیزیں آپ کے سامنے پیش کرے گا جو ادروائز آپ نے نہیں پڑھنی ہوگی. تو لہذا یہ جیسے کہتے ہیں یہ رائے گاں جانے والی چیز نہیں ہے. دنیا میں کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہو تو کامیابی کے لوگ دو گروپ بتاتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے جی کہ کہا گیا تھا کہ بھی کامیابی کا تعلق دو چیزوں سے ہے، ایک انٹیلیجنس ہے اور دوسرا ہارڈ ورک سے. پھر اس کے بعد کیا ہوا، جیسے آئنسٹائن سے بھی یہ چیز منسوخ کی جاتی ہے، اس نے انٹیلیجنس کا لفظ اس میں سے کاٹ دیا تو صرف ہارڈ ورک رہنے دیا. ہارڈ ورک پلس ہارڈ ورک از اکول ٹو سکسیس. تو میں اس میں تھوڑا اضافہ کرتا ہوں کہ ہارڈ ورک پلس پرسسٹنس، کہ آپ لگے رہیں، جمے رہیں، جان نہ چھوڑیں، پیچھے لگ جائیں. اب یہ جو چیز ہے پرسسٹنس، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ذرا سا کسی نے کچھ نیگیٹو ریمارکس دیے یا کوئی اپنے ذاتی مسائل تھوڑے سے ایسے پیدا ہو گئے تو دے گیو اپ، تو پھر تھوڑے عرصے بعد کہیں سے کریج کلیکٹ کی تو پھر شروع کر دیا، پھر کوئی ایک آدھ حادثہ ہو گیا تو کوئی وجہ بنی تو پھر چھوڑ دیے. تو ایسے بات نہیں ہے. تو آپ اللہ کو مدد لے کر اور اس سے دعا کر کے تو اس کے پیچھے پڑ جائیں. تو پرسسٹنس، جو سٹارٹ کا لفظ میرا ڈٹرمینیشن تھا اور آخری لفظ میرا پرسسٹنس ہے. تو یہ دو ایسے اوزار ہیں، ایسے ویپن ہیں، ان کو ساتھ لے کر آپ چلیں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی.